السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں، ہر دفعہ ایک نیا مہمان، ایک نیا پروگرام اور ایک نیا موضوع۔ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھی انفارمیشن دی جائے تاکہ اپنے لائف سٹائل میں آپ کسی کمی کو محسوس نہ کریں۔ جہاں پہ جائیں کامیابی سے لوٹیں، ایوری اسٹیپ ہیڈ فار یور سکسیس۔ آپ کی سکسیس جب آئے گی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے اچھے راستے پہ چلے، اچھے پروگرام دیکھے، اچھا استاد چنا، اچھے ماں کی زیر نگہداشت رہی۔ یہ وقت بتاتا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا، کیا کیا۔ آج کا جو ہمارے مہمان ہیں اسامہ خان صاحب، خلیفہ پراپرٹیز کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ گزشتہ 10 سال سے کام کریں، ملک کی محبت ان کو دبئی سے واپس لے آئی۔ انہوں نے کہا میں اپنے ملک میں جو کام کروں گا بجائے کسی کا کام کرنے کے، اپنا کام کروں گا، اپنے ملک میں کروں گا اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ ایسے نوجوانوں پہ ہمیں فخر ہے کہ اس ملک کی لاج یہی رکھتے ہیں، اس ملک کی تعمیر یہی کرتے ہیں، کیونکہ باہر سے جو آ کے کرے گا وہ تو اس ملک پہ حکومت کرے گا، لیکن اس ملک کے نوجوان اور نہ صرف ان کا جذبہ جو ابھی آپ گفتگو سنیں گے، نہ صرف یہ خود آپ کام کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے بتایا، بلکہ نوجوانوں کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، خواتین کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہر فرد موٹیویشن میں آئے اور اس ملک کی تعمیر میں لگ جائیں، وار بیسس پہ اس ملک کی اکنامک کو ٹھیک کریں۔ ان کا شعبہ چونکہ جیسے میں نے نام بتایا کہ خلیفہ پراپرٹیز کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور گزشتہ 10 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ان کے فادر شعبہ بلڈنگ سے وابستہ تھے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کا ایک برانڈ ہے، اسی کا ایک پروڈکٹ ہے۔ تو آئیے ناظرین، میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں، اپنے مہمان کا تعارف کرتا ہوں۔ اسامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اسامہ صاحب کیسے اس فیلڈ میں آئے، کب آئے؟ چونکہ نوجوان تو باہر جانے کے ایک پوری لار جو ہے اس ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، آپ باہر سے واپس آ گئے۔ Well, thank you so much for inviting me first. Thank you. On the very good platform. It's my pleasure. اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پاکستان کی بیک بون ہے۔ جس طرح when I was in Dubai میں نے وہاں ریئلائز کیا کہ ٹورزم وہاں کی ایک مین انڈسٹری ہے، ایسے ہی اس کو بہت پروموٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ when I'm back to پاکستان تو یہ چیز مجھے احساس ہوا کہ ہماری جو بیک بون انڈسٹری ریئل اسٹیٹ ہے، اس میں بہت سے زیادہ اسپیسز ہیں، اس کو پور کرنے کے لیے نوجوانوں کو آگے آنا پڑھنا بہت لازمی ہے۔ That was the reason I started the company like 10 years back. اس میں بہت مشکلات آئیں، بہت محنت، ایک جدوجہد کا سفر ہے۔ اور اس وقت تو I was a part of different companies, sometimes sales executive, sometimes manager. تو کرتے کرتے جدوجہد کا آغاز ہوتا گیا، چلتا گیا۔ دین 10 سال لگے مجھے خلیفہ پراپرٹیز کا قیام میں۔ ناؤ الحمدللہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اگلے آنے والے نوجوانوں کو وہ راہ دکھا سکتا ہوں کہ جس میں ان کا ٹائم محنت کا بچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے بہت سے پروگرامز ہیں جو ہم رن کر رہے ہیں فار دا سیک آف وومن امپاورمنٹ۔ اسامہ اپنی جدوجہد میں تھکاوٹ بھی، کبھی بندہ فیڈ اپ بھی ہوتا ہے، یار میں کس کام میں پڑ گیا ہوں، لیکن آپ کا ایک ویژن تھا کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ لیکن کوئی بھی بزنس ویژن کے بغیر تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اپ اینڈ ڈاؤنس ہر بزنس میں آتے ہیں، قوموں میں آتے ہیں، اور اس سے آپ کو لڑنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ویژن اور آپ کے پاس خواب ہے تو آپ کبھی روک نہیں سکتے۔ وہ واقعہ بتائیں جو بھی آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ میں دبئی سے کیسے واپس آیا اور خلیفہ ایسوسیٹ خلیفہ پراپرٹی کا نام کیسے رکھا جا رہا ہے، ہمارے ناظرین کو موٹیویشن دے۔ یا اٹس اے ریئل اسٹوری۔ وین آئی واز ان دبئی، میں برج خلیفہ کی سیر کرنے بڑا ٹورسٹ آتا ہے، تو میں بھی اسی ٹورسٹ کا ایک حصہ تھا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ ایک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا قیام ہوا ہے، اور اس کے بعد اس ملک پہ جو دبئی پہ اثرات پڑے ہیں، ٹورزم کا آنا زیادہ ہوا، جس میں زر مواد ہے، جس کو فارن ریمیٹنس بولتے ہیں، بزنس بولتے ہیں۔ سو وہ ایک تھوڑی کٹ کر رہا ہوں، اس سے بینک چلتے ہیں، ٹرانسپورٹ چلتی ہے، ایئرپورٹ چلتے ہیں، ٹرین چلتی ہے، ایوری تھنگ از گوئنگ رننگ۔ تو ملٹیپل بزنس کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے ود جسٹ سنگل بلڈنگ، دا ورلڈ لارجسٹ بلڈنگ۔ سو آئی واز جسٹ لوکنگ ایٹ برج خلیفہ، سو آئی تھاٹ کہ یار کہ پاکستان میں بھی ایک ہماری جو بیک بون انڈسٹری ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے، تو اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے پروموٹ کریں تو ہم لوگ بھی پاکستان کی بڑی بلڈنگز میں اپنا نام شمار کر سکتے ہیں، اور اپنے نوجوانوں کو اور اپنے ملٹیپل بزنس کو لوکلی انٹرنیشنلی ہم لوگ پروموٹ کر سکتے ہیں۔ سو دیٹ واز دا مین پوائنٹ کہ جب میں نے اس بلڈنگ کو دیکھ کے کہا کہ یار ایسی بلڈنگ ہم بھی نوجوان پاکستان میں بنائیں گے۔ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ گئے ہوں گے لازمی ہے گھروں میں بہت سے پیسے لگا کے آپ کو بھیجا ہوگا، آپ ویزا دے گا، ٹکٹ ہے، اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو جب واپس آئے تو والد صاحب نے پروموٹ کیا یا والد صاحب نے کہا کہ یار تو نے کیا کر دیا، بڑا اچھا کنٹری تھا؟
ویل یہ اس ویژن کا اس انڈسٹری کا سب سے مزے کی بات یہی ہے کہ آپ نے اگر فیصلہ کر لیا اس انڈسٹری میں ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے کا، آپ ود ان ویکس، ود ان ڈیز، ود ان منتھس آپ گرو کرتے ہیں، ماشاءاللہ. اور کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. اگر آپ کے پاس پرسنل انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے، اٹس فائن، یو کین ہیو سم آف دا انویسٹرس. Right. ایک پراپر پالیسی ہے اس کو کام کو چلانے میں، اس میں پیسہ کمانے میں، ٹھیک ہے. واٹ یو ہیو ٹو ڈو، ایک لگن کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ کام کریں. اگین آئی ایم سیئنگ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ریئل اسٹیٹ ہے. نوجوان ہمارے یہاں سے خود کو اتنا لائک پروموٹ کر سکتے ہیں کہ کسی اور انڈسٹری میں نہ. اسما ہر بندے کا ایک ویژن ہوتا ہے. میں اپنے نوجوانوں کے لیے آپ سے ویژن پوچھنا چاہوں گا، کیا دیانت، ایمانداری، کیا خوبیاں ہونی چاہیے ایک اچھے ڈائریکٹر کے اندر؟ ویل یہ بزنس ڈپینڈ ہی کرتا ہے آپ کا ایمانداری پہ. ٹو بی ویری آنیسٹ، Good. when I am in the office there is nothing to sell. ٹھیک ہے، میرے پاس کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک ایمانداری ہوتی ہے، ایک زبان ہوتی ہے، کہتے ہیں ٹیبل ہوتا ہے، کرسی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. آئی ہیو جسٹ دی کریڈیبلٹی، ایمانداری، آنیسٹی، لائلٹی ٹو مائی کلائنٹس، انویسٹرس، دیٹس آل. اگر آپ نے مارکیٹ میں یہ گین کر لیا، آئی پرومس یو، آپ ود ان منتھس گرو کر سکتے ہیں. یعنی آپ کی برتھ ہونی چاہیے. یس، یو جسٹ ہیو دا انٹیگریٹی، کریڈیبلٹی، آنیسٹی، دیٹس آل. آپ کا بزنس آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. بالکل ٹھیک. آپ یہ بتائیے ہمارے نوجوانوں کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے؟ ایک بڑا سیلاب ہے، بڑا ہر بندہ باہر جانا چاہ رہا ہے، امریکہ، یو کے، لوگ شادیاں کر کے بھی جانا. حالانکہ لڑکی کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی بورن امریکہ ہے، یو ایس اے ہے، یو کے ہے، لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، پھر طلاقوں کو نہ بتا دیتے. آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا بتائیں گے کہ اس ملک کے اندر اپنی توانائیاں ضائع نہ کرنے لگائیں؟ ویل جیسے کہ میں خود ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے ہوں، میں خود ایک نوجوان ہوں ابھی. بالکل صحیح. تو میں لائک زیادہ آپ کو لائک محسوس کر کے بتا سکتا ہوں. اور میں اوورسیز پاکستانی بھی رہا ہوں، بڑی اچھی میں بات. لیبر ویزے میں بھی رہا ہوں، ایگزیکٹو ویزے میں بھی رہا ہوں. وائی آئی ایم ہیئر، یعنی آپ اپنی آپ بیتی بتانا چاہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی، کہ جو پروموشن اور جو اپریسیشن آپ کو اپنا ملک دیتا ہے، اور اگر آپ نے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو جوائن کیا ہوا ہے، آپ لائک فارن میں کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، یو ول ریمین ایز لائک لیبر. بہت لائک کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹو ویزے پہ کنورٹ ہو کے یا آپ شادی وغیرہ کر لیں. اس میں کیا لائک مسائل ہیں جو آپ نے ابھی بتائے، ٹھیک ہے، طلاق تک بات چلی جاتی. تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ کے ملک کا مین اسٹریم لائن بیک بون بزنس ہے، اس میں آ کے اپنے لائک اپنا سکہ منوائیں. اور محنت کے بغیر تو کام ہو نہیں سکتا. محنت آپ نے بڑی اچھی بات کی سما، ہم آپ کی تائید بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کا مشن بھی آپ کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. یہ بتائیں، میں نے دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستانی نوجوان آج ہر ملک کا ویزا چاہتا ہے، ہر اچھے ملک کا، وہاں پہ سیٹلمنٹ چاہ رہا ہے کہ یہاں کا معاشی حالات، یہاں کے پرابلم، مسائل، لوڈ شیڈنگ، ایوری تھنگ. اس کے باوجود اپنا وطن تو اپنا ہے، اس کو کہتے ہیں مدر کنٹری. نوجوانوں کو کیا کہیں گے کہ اپنے ملک کے کیوں رہنا چاہیں؟ اپنے گھر میں تکلیفیں بھی ہوتی ہیں تو دوسرے کے گھر میں تو نہیں جا کے بیٹھا جا سکتا. تو ہمارے جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان، میں لیبر کی بات نہیں کروں، جو یہاں پہ ڈاکٹر ہیں، حکومت ان پہ پیسہ خرچ کرتی ہے، فصل تیار ہوتی ہے، اگلے جا کے اس کو اویل کرتے ہیں. ویل یہ احساس ذمہ داری سب سے پہلے ہونی چاہیے ہر انڈیویجول کو اپنے ملک کے لیے. سم ٹائمز آپ کو صرف خود کے لیے نہیں جینا ہوتا، اپنے ملک کے لیے بھی جینا ہوتا ہے. سم ٹائمز آپ کو اپنے معاشرے کے لیے جینا ہوتا ہے. لائک خلیفہ پراپرٹیز کا جو مین لوگو ہے، یا جو مین تھیم ہے، یا جو مین بنیاد ہے، اس میں ایک اس کا پلر فارنر ریمیٹنس کو پاکستان میں لانا ہے. اس پیسے سے ہمارے غریبوں تک پیسہ جاتا ہے، ہمارے لائک ان کمزور طبقے تک پیسہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے ہمارے معاملات بہت اسٹیبل ہو جاتے ہیں. تو اگر ہمارے نوجوان احساس ذمہ داری کے ساتھ جتنی محنت وہ باہر مزدوری کر کے کرتے ہیں، لائک مزدوری کر کے وہاں پہ کرتے ہیں، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ اس کی صرف آدھی محنت یہاں پہ ایک آنیسٹی کے ساتھ کریں. اسما، آپ سے ابھی بہت باتیں ہوں گی. ابھی ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ نوجوانوں کی ایک پوری ٹیم بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے، ہر گورنمنٹ اور ہر زمانے میں نوجوانوں کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کی توانائی کو یوز کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس 30 سے نیچے جو جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، جبکہ دنیا کے اندر یہ جنریشن کم ہوتی جا رہی ہے، جنگ. دوسرا ہم بات کریں گے خلیفہ پراپرٹی کا آغاز کب کیا، کیسے کیا، کن وجوہات پہ کیا. تیسرا بھی ہم آپ سے یہ بھی بات کریں گے کہ پراپرٹی کے اندر جیسے ہم نے بتایا اسکوپ بڑا اچھا ہے، وہ تو ایز اے جاب، ایز اے بزنس ہے، ایز اے انویسٹرس کا کیا اسکوپ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. ناظرین، ابھی وقت ہو جا رہا ہے ایک وقفے کا، کہیں مزے کا. اسٹے ود اس.
Life is a symphony, and all you need is a place. جہاں یہ دھن صحیح سروں پر سنائی دے. Where you can feel the true rhythm of nature. اور شہر اتنا قریب جیسے کھڑکی سے دکھائی دے. جہاں ہر دن ایک نئی انرجی سے شروع ہو. ہر شام ستاروں سے دکھائی دے. A place where peace of mind is a piece of cake. A space you can call home. Liberty Lands. Live your land. Have your space. For more information, call 08000 9000. A project by Union Developers. خوبصورتی میرا حق ہے. خوبصورتی وہ جو دل کو بھائے. پر میرے چہرے کا اصلی روپ کھلا ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم سے. اسٹیرائڈ سے پاک، کیونکہ اس میں شامل ملٹی وٹامنز جو چہرے کی جلد کے اندر شامل ہو کر اسے اندر سے نکھاریں، تاکہ چہرہ رہے روشن اور مجھے ملے چمکتی گوری رنگت. صرف 5 دنوں میں ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم کے ساتھ خوبصورتی اب خواب نہیں، اور اس کو حقیقت بنائے ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم. مردوں کے لیے یکساں مفید، شہر کے اچھے اسٹور پر دستیاب. مینوفیکچرڈ بائی سن برائٹ. ہیلپ لائن 0321585662 03331923 ویلکم ناظرین، خوش آمدید. جیسے کہ ہم نے کہا، ہمارے مہمان اسامہ خان صاحب بہت ویژن رکھتے ہیں نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے. جیسے میں نے پھر اکثر میں کہا کہ ہر فرد کے لیے، کہ ہر فرد اس ملک کو ملت کی تعمیر کے لیے اپنا کردار ادا کرے. آج ہم نے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے خود کاروبار کیسے شروع کیا، خلیفہ پراپرٹی کی بنیاد کیسے رکھی. دبئی سے آغاز ہوا، بلکہ اس کو کٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. جو حقیقت ہے وہی بتاتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو صرف سپورٹ نہیں کر سکتا. جو حقیقت ہے وہ ایسے ہی ہے. یہ میرا فیملی بزنس بھی تھا، اور میں نے اس کا سٹارٹ 2011 میں ہی کر لیا تھا ریئل اسٹیٹ کا. لائک فرام 2011 to 13 I was a part of real estate. مجھے جو مین ریئلائزیشن ہوئی اس انڈسٹری کی اہمیت کی، وہ دبئی جا کے ہوئی. میں 1 سال دبئی میں رہا، اور وہاں پہ میں نے اپنے مختلف پاکستانی کمیونٹیز کو دیکھا، وہ کس طرح محنت کر رہے ہیں، وہ کس طرح دن رات کام کر رہے ہیں، اور جب ان کو اس کا ریٹرن ملتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور میں بھی اسی کمیونٹی کا حصہ بن چکا تھا 1 سال. اور جب میں پاکستان واپس آیا، اور ایون دو کہ میرے واپس آنے کی ریزن بھی وہ ریئلائزیشن، وہ احساس تھا ریئل اسٹیٹ کا کہ اس جیسی انڈسٹری پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور جب میں اس ریئلائزیشن کے ساتھ پاکستان واپس آیا، تو اب یقین مانیں کہ ریئل اسٹیٹ جتنا پاکستان میں بیک بون کی اہمیت رکھتا ہے، لائک کوئی اور بزنس بالکل نہیں ہے. سو آئی واز لائک امیزڈ، اور میں شوق میں تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا 1 سال کس طرح ضائع کر دی، اور اتنی بڑی انڈسٹری کو میں چھوڑ کس طرح گیا. دین پھر دن رات محنت کے بعد مختلف ڈپارٹمنٹس، کمپنیز، بڑے گروپس کے ساتھ کام کرتے 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 چلتے الحمدللہ ناؤ آئی فاؤنڈ خلیفہ پراپرٹیز، جس میں میرا مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگ ایز اے ٹیم، ایز اے پاور، ہم لوگ نوجوانوں کو، جس میں وومن امپاورمنٹ، جس میں ایٹ لیسٹ ہم لوگ اپنے ینگ انٹرپرنرس کو موقع دیں کہ وہ سامنے آئیں، اپنا سکہ منوائیں، اپنے گھر کے، اپنے معاشرے کے، اپنے ملک کے، اپنی قوم کے حالات بہتر کریں. تو ان کے لیے آپ نے کیا ترتیب دیا ہے خواتین کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ کس طریقے سے اس شعبے میں؟ اس شعبے میں ان کے لیے ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے. جس طرح ہمیں پلیٹ فارم ملا بحریہ ٹاؤن سے، ہم نے اس میں ڈیلیور کیا اب کلائنٹس کو، اپنے انویسٹرز کو. اسی طرح ہم لوگ مختلف اپرچونیٹیز کو اویل کر کے ان کو نچلے جو ہمارے ینگ انٹرپرنرز جو ابھی آنے والے وومنز ہیں یا وہ لائک لڑکے ہیں جن کو ہم میڈیم دے سکتے ہیں، بحریہ ٹاؤن، نیو میٹرو سٹی، گجر خان کو ہم لوگ آتھرائز رکھتے ہیں.
جس طرح ہم نے وہاں سے یعنی آپ اس کے ایتھورائزڈ ڈیلر ہیں اور جیسے ہماری کمپنی وہاں سے آتھرائزڈ ہے ود بیریا ٹاؤن اینڈ ود نیو میٹرو سٹی. اور آپ کیٹیگری کس میں آتے ہیں پریمیئر میں یا پلاٹینم میں آپ نے نیو میٹرو سٹی. اب نیو میٹرو سٹی گجر خان کا میں کیوں آپ سے تعارف کروا رہا ہوں, یہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ان نوجوانوں کے لیے آئی ہے کہ آج سے 15 سال پہلے جس طرح بہت سے نوجوانوں کی ٹیم نے بیریا ٹاؤن میں نام بنایا, بیریا ٹاؤن میں مقام بنایا, پیسہ بنایا, عزت بنائی. سو دس از دا پوائنٹ فار دا ریسٹ آف نیو کمنگ انٹرپرنورس جو ابھی 2022 میں اپنے سفر کا آغاز کریں گے. خلیفہ پراپرٹیز ان کو میڈیم بھی دینا چاہتی ہے کیونکہ ہمیں خود ایک بہت بڑی اپرچونٹی نیو میٹرو سٹی گجر خان اس کے اندر کوئی ٹریننگ سیشن بھی ہوں گے؟ یس, اس میں ٹریننگ سیشنز ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر ہم فی الحال مین اپرچونٹی پہ بات کریں جو نیو میٹرو سٹی گجر خان میں ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں آئی ہے ان نوجوانوں کے لیے, ان انویسٹرز کلائنٹس کے لیے اور ایون پورے خطے کے لیے کہ آپ راولپنڈی سے جہلم تک کا سفر کریں تو بیچ میں کوئی کریڈیبل سوسائٹی یا کوئی لیونگ سٹینڈرڈ نہیں ہے. سب سے پہلے تو وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں گجر خان کے یا اس کے نیبرنگ سائٹس کے کہ ان کو لائف سٹائل وہ لیونگ سٹینڈرڈ اب ملنے جا رہا ہے جو وہ بیریا ٹاؤن میں آ کے انجوائے کرتے تھے. وہ بہت سے ایسے میرے دوست یا احباب ہیں جو یو کے سے, ناروے سے پاکستان ویکیشنز پہ آتے تھے لیکن وہ رہتے بیریا ٹاؤن میں تھے کیونکہ وہ یوز ٹو ہیں وہاں پہ رہنے کے, لیکن وہ اپنے گھر کو پیچھے گاؤں میں اپنی غمی خوشی کو بہت مس کرتے ہیں کیونکہ دن ان کا گزرتا ہے گاؤں میں, رات ان کی گزرتی ہے بیریا میں. سو دس از دا پوائنٹ کہ اب ان کو سیم ڈی ایچ اے بیریا ٹاؤن لیونگ سٹینڈرڈ ملنے والا ہے, ان کو ان کے گھر میں ملنے والا ہے. اب اس کے بعد کلائنٹ انویسٹر سے اٹھ کے جو مین اپرچونٹی ان نوجوانوں کے لیے جو گجر خان ڈسٹرکٹ راولپنڈی یا اس کے گرد و نواح کے نوجوان ہیں ان کے لیے بہت اچھی یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ آپ اپنے آپ کو پروموٹ کریں, پیسہ کمائیں, عزت کمائیں, فیم کمائیں. اصل میں یہ بتائیں کہ میں بہت کامن بات کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی سوسائٹی جب جو ماڈل ہے وہ جب شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ٹاؤن شپ تو بس ایئرپورٹ سے 20 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے, 0 پوائنٹ سے 25 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے, جی پی سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ. آپ کی جو لوکیشن ہے میٹرو سٹی کی یہ کہاں پہ ہے, پراپر جگہ پہ ہے, پراپر اس کا کوئی فرنٹ آگے کسی مین روڈ پہ ملتا ہے؟ ویل جس میجر اپرچونٹی کی میں بات کروں نیو میٹرو سٹی گجر خان کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اس کا چرچا سارے شہر میں اوورسیز میں کافی اچھے سے چل رہا ہے. صاحب کے نواسے بلال صاحب اس کو اون کرتے ہیں ملک بلال صاحب جو نواسے ملک ریاض صاحب کے بیریا ٹاؤن دا گاڈ فادر, جس نے آلریڈی 4-5 سوسائٹی والے بنا چکے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ان نیو میٹرو سٹی اس سے پہلے گجرات میں ڈیلیور کر چکا ہے اور ان کے نانا ملک ریاض صاحب ہمارے سیالکوٹ میں, فیصل آباد میں, یس, جو ملک صاحب کسی طرف کے کیا محتاج ہوں گے, دا گاڈ فادر اینڈ ٹائکون آف دا ریئل اسٹیٹ ان پاکستان. تو وہ ان کے نواسے ہیں, کریڈیبلٹی بہت اٹیچ ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور اگر ہم صرف نیو میٹرو سٹی کی اٹ سیلف بات کریں, ہم اس کو فی الحال نہیں کنیکٹ کرتے بیریا کے ساتھ, ان کی کریڈیبلٹی پہ بات کریں, دا وے دے ڈیلیورڈ ان گجرات, outstanding infrastructure, living standard, facilities, mind blowing. So this is the time in Rawalpindi. اور ابھی اگر موقع کی بات کریں تو ان کا فرنٹ بہت اچھا جی ٹی روڈ پہ موجود ہے. ہم سے کلائنٹ سے انویسٹر سے پیسہ لینے سے پہلے ان کی این او سی نیو میٹرو سٹی نے اپروو کی ہے, ہیڈ آفس وہاں پہ موجود ہے. میں دوبارہ بات کرنا چاہوں گا, یہ این او سی اس کو مل چکا ہے, این او سی اس کا اپرووڈ ہے. ہمارے اوورسیز پاکستان میں بتائیے کہ ہر بندہ یہی کویشچن کرتا ہے کہ این او سی ہے. نیو میٹرو سٹی گجر خان کا این او سی اپرووڈ ہے جس کا منہ بولتا ثبوت وہاں پہ ترقیاتی کام ہے. وہاں پہ موجود ان کا ورکنگ ہیڈ آفس ہے جہاں پہ آپ کا ٹرانسفر سیکشن سٹارٹ ہو چکا ہے, آپ کی فارم سبمیشن ہو رہی ہے. اور بہت اچھی اپرچونٹی ہے ہمارے اوورسیز پاکستانی کے لیے کہ اپنا پیسہ پاکستان میں بھیجیں. دس از دا رائٹ ٹائم فار دا برائٹ فیوچر. ایون دو کہ اگر ہم لوگ ڈالر کی بات بھی کر لیں, نو ڈاؤٹ پاؤنڈ اور ڈالر ابھی کافی مہنگا ہمیں لگ رہا ہے, بٹ فار دیم جہاں پہ وہ پہلے 10,000 بیچتے تھے ہمیں 18 لاکھ ریسیو ہوتا تھا, آج ہمیں 25 لاکھ ریسیو ہوتا ہے. سو اٹس مین کہ یس وہ ان کے فائدے کی بات ہے. آپ پہلے 10,000 بیچتے تھے, اب آپ نے 7,000 بیچنے ہیں, یہاں پہ آپ کا پلاٹ ہو جائے گا. بالکل. سو سم ٹائمز آپ کو تھوڑا پازیٹیو سوچنا پڑتا ہے. پازیٹیو بالکل سوچیں گے. ابھی وقفہ ہوا جا رہا ہے, ٹائم ہوا جا رہا ہے. ناظرین وقفے کا کہیں مزے کا, اسٹے ود اس, باقی باتیں اسامہ سے بات میں ہوگی.
तो तुम्हारी जीएम की नौकरी हो गई ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेजुएशन किया हुआ है ना तुमने? नहीं सर, मैंने तो मिडिल पास की है। हाँ, कोई नहीं, चलेगा। सर वीजा कब तक आ जाएगा? पासपोर्ट दिया हुआ है तुमने? नहीं सर, वो तो मेरे पास है। हाँ तो दो ना यार, ऑस्ट्रेलिया वाले दोस्त हैं अपने, बाकी के 5 लाख लाए। जी सर। सर जाना कब होगा? बस 2-4 दिन में। फ्लाइट पे जरा रश है, बोट पे जाना होगा। 20 घंटे में ऑस्ट्रेलिया, मस्त सफर है, एंजॉय करना। क्या आप इतने बेवकूफ हैं? नहीं ना? तो फिर आप होमेज का नया सोलर इन्वर्टर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसकी सोलर प्लेट्स करती हैं बैटरी को सारा दिन चार्ज बगैर बिजली के, और इसकी नई जेल बैटरी लंबे अरसे तक चले बगैर मेंटेनेंस के, यानी बचत और अक्लमंदी का पूरा पैकेज। Life is a symphony, and all you need is a place. जहां ये धुन सही सुरों पर सुनाई दे, Where you can feel the true rhythm of nature. और शहर इतना करीब जैसे खिड़की से दिखाई दे, जहां हर दिन एक नई एनर्जी से शुरू हो, हर शाम सितारों से दिखाई दे, a place where peace of mind is a piece of cake. a space you can call home. Liberty Lands. Live your land, have your space. For more information, call 08000 9000. A project by Union Developers. वेलकम नाज़रीन, खुश आमदेद। जैसे कि हमने अपने मेहमान से तारफ़ कराया, उससे गुफ्तगू कराई, बड़ी अच्छी मीठी बातें कराई। उनको आपने बताया कि इन्वेस्ट करेंगे तो ये मट्टी सोना बन जाती है, उसमें मट्टी से सोना बना आपका कम है। चूँकि बर वक्त और हर वक्त अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए। ये मेट्रो सिटी का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और इसकी तारीफ का मुताज भी नहीं है। जैसे उसामा ने कहा, उसामा खान जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं खलीफा प्रॉपर्टी के, अभी इनसे बात और भी करते हैं कि इसका महले वो क्या है, इस पर कौन कौन से लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा बात हमसे ये भी पूछेंगे कि क्या इसमें डीलरशिप का क्या मेयार है, क्या कैटेगरीज है? सर इसमें डीलरशिप की फ़िल्ट्रेशन का अमल इनका आज से 3 महीने पहले शुरू हुआ था, और 3 महीने पहले तमाम फ़िल्ट्रेशन और तमाम प्रोसीजर से गुज़रते हुए जो कंपनीज़ पास ऑन हुई प्रोसीजर्स के साथ, उसके बाद ऑथराइजेशन का अमल स्टार्ट हुआ, जिसमें 3 कैटेगरीज थी, प्लेटिनम, गोल्डन एंड सिल्वर। एंड मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी और क्लाइंट्स को ये यकीन दिला दूँ कि आप अपनी प्लॉट्स की बाइंग, अपनी इन्वेस्टमेंट या अपना पैसा उन्हीं कंपनीज़ के साथ लगाएं जो न्यू मेट्रो सिटी के साथ ऑथराइज हैं। दे हैव लाइक देयर ऑन वेबसाइट, आप वहाँ से उनका प्रॉपर चैनल चेक कर सकते हैं वेदर दे आर ऑथराइज और नॉट। बट दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट योर मनी इन डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, वन ऑफ द बेस्ट वन, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। समय ये भी बताएं कि ये गुजर खान से पहले है, पिंडी से जाते हुए या बाद में, इसका महले वक़्त बताएं। इसका महले वक़्त DHA to इस्लामाबाद से अराउंड 30 मिनट्स ड्राइव है टूवर्ड्स लाहौर। मेन गुजर खान सिटी में ये शुमार होता है। आपने मरकज़ गुजर खान का क्रॉस करना है 400 मीटर्स, देन यू हैव like very big upcoming project new metro city गुजर खान at the left side. You can see वहाँ पे जो तरक्याती काम हो रहा है, जो वहाँ पे एक खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट हेड ऑफिस का क़याम हुआ है। आप वहाँ जाके मुतासिर भी होंगे उनका तरक्याती काम देखकर, और वहाँ की जो लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे वो काम कर रहे हैं, यू विल गेट अमेज्ड। और बहुत से YouTube चैनल्स पे वहाँ की साइट व्यूज़ हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। खलीफा प्रॉपर्टीज़ का चैनल है, आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं साइट व्यू को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स को। और जैसे कि बुकिंग का अमल अपने बिल्कुल आखिरी मराहिल में, सो आई विल गिव द सजेशन टू ऑल द क्लाइंट्स जो हमें देख रहे हैं ओवरसीज़ या लोकल,
कि this is the right time to invest your money in the credible company. Legacy is connected with Malik Riaz, किसी तारुफ के मुताज नहीं अच्छा है. ये भी बताएं कि पोजीशन कब मिल जाएगा प्लाट का, क्योंकि आमतौर पे होता है कि हम किस्तें जमा कराते रहते हैं, डेवलपमेंट चलती रहती है, कागज़ों के अंदर सब बातें होती रहती हैं और जाके 10-15 साल लग जाते हैं. इसमें अपोजिशन टाइम आपका क्या है? well, हमारी लास्ट वीक CEO मलिक बिलाल साहब के साथ मुलाकात हुई लाहौर में, जिसमें उन्होंने हमें ये खुशखबरी और ये अनाउंसमेंट दी कि सेक्टर ए का जो बैलेटिंग है वो 20 अगस्त को 2022 में लाजमी होगी और उसका बैलेटिंग के बाद जो पोजीशन का टाइम फ्रेम है इट विल बी विद इन 6 months. गुड. दिसंबर 2022 में हम पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज फार एज. लेकिन समा ये भी बताएं कि क्या जितने प्लाट आप बिल्डिंग में देंगे या जितनी सेल करेंगे उतनी ज़मीन भी है कि नहीं? well, आमतौर पर ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि ज़मीन 20,000 कनाल है, प्लाट 40,000 कनाल पे दे दी गई. जैसे कि रावलपिंडी DHA से झेलम तक बीच में कोई सोसाइटी का पहले इससे पहले बिल्कुल भी कोई क़याम नहीं था, तो ऐसे में इनको लैंड बहुत इजी मिल गई है. उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था लैंड बाइंग का, तो अंदाजे के मुताबिक मैं फिगर तो नहीं कोट कर सकता, बट अ वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ लैंड इज ग्रैब्ड बाय न्यू मेट्रो सिटी. जिसको प्लाट बुक कराएगा उसको ज़मीन मिलेगी, पोजीशन मिलेगा उसको इंशाल्लाह. आप बताएं कि इस वक्त तरक्याती काम किस पोजीशन में और कितना हो चुका है? वेल लास्ट टाइम जो मलिक बिलाल साहब ने हमें अनाउंसमेंट दी थी और जो खुशखबरी दी थी हमारे इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स के लिए कि अगस्त 20 के बाद जो बैलेटिंग होगी उसमें सेक्टर ए का क़याम और उसका जो पोजीशन है उसके अगले 5 से 6 महीने में हम लोग दे देंगे. इंस्टॉलमेंट प्लान आपका चलता रहेगा और आपका पोजीशन आपके प्लॉट का आ जाएगा. ये साहब ये बताएं कि अक्सर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी या तो अपने पैसे बैंक में रखते हैं अक्सरियत में, और वो पैसा आपको पता है जो उसका मुनाफा मिलता है, मुनाफा के लालच में, वो मुनाफा नहीं वो सूद होता है. और सूद हमारे मज़हब इस्लाम में बड़ी खुली जंग कहा गया कि ये खुली जंग है. अगर हम लोगों को ये कन्विंस करें कि अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखें, मुनाफा भी खूब कमाएं और सूद से भी पाक रहें. वेल दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान. जो रेट अभी डॉलर का या पाउंड का हम लोग देख रहे हैं, अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें तो वो इन्वेस्टर्स या जो हमें देख रहे हैं, पहले अगर वो एक प्लॉट ख़रीदने के लिए $10,000 पाकिस्तान भिजवाते थे, नाउ दे कैन सेंड जस्ट $6,000 to $7,000 और पाउंड्स आपका एक प्लॉट आ जाएगा. वो बाकी 3,000 पाउंड या डॉलर्स आप अपने वहाँ के इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं. तो मेरे नज़दीक अगर ये रेट इतना नीचे है तो ये उनके लिए तो बहुत करामत और बहुत फ़ायदेमंद है. सही. अच्छा हम ये भी बताएं कि अपने रेजिडेंस के लिए ज़मीन प्लाट खरीदें या एज ए इन्वेस्टर, दोनों सूरत में बेहतर अपॉर्चुनिटी है. वेल डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी जैसे कि अपनी हदूद को बहुत एक्सटेंड करता जा रहा है और DHA इस्लामाबाद 2 के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है लिविंग स्टैंडर्ड का. बैरियर टाउन बहुत एक्सपेंसिव हो गया, DHA 2 बहुत एक्सपेंसिव है, इंस्टॉलमेंट्स पे कोई प्लान्स नहीं है. जो हमारे नौजवान अभी अपने एक घर के लिए जस्तजू कर रहे हैं या जिन हजरात के पास कुछ अभी इतने फंड्स हैं कि वो घर बना सकें, तो इस महंगाई की वजह से DHA बहरिया में तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते. अब ये बताएं कि खलीफा प्रॉपर्टी और न्यू मेट्रो सिटी किस किस प्लाट के साइज दे रहे हैं आप लोग? न्यू मेट्रो सिटी 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 नाल की कैटेगरी में प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट बेसिस पे 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं और पोजीशन आपका 5 महीने में आ जाएगा. बैलेटिंग 20 अगस्त को होगी और इसका पोजीशन 5 to 6 months में अनाउंस कर दिया जाएगा. सेक्टर ए का जो खुश नसीब हमारे इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स अपना प्लॉट बैलेटिंग में रिसीव करेंगे वो नेक्स्ट 6 months में पोजीशन फेस करेंगे और दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक अ डिसीजन. समा खान ये भी बताएं कि खलीफा प्रॉपर्टी को इंतजाम कर रखा है कि यहाँ से लोगों को साइट दिखाने का, अगर हमारे कुछ ओवरसीज पाकिस्तान बाहर से आते हैं? Yes, I have a YouTube channel with the name Khalifa Properties. Facebook पे हमारा पेज है, हमारा Instagram पे अकाउंट है. We have the service for the clients for the overseas के वो हमें 24/7 एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, जितने भी फ्यूचरिस्टिक, जितनी भी फिजिबिलिटीज़ हैं, वी कैन प्रोवाइड यू. और अगर साइट देखना चाहें तो? साइट देखना चाहें तो वी हैव द सर्विस. हमें उनको पिक करने की to the office, from the home to office to the site then back to home. We have the service. अभी समा खान ये बताएं कि पाकिस्तानी हुकूमत को क्या तजावीज़ देंगे इस शोबे की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए?
ویل پاکستان کی جیسے کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بیک بون وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو بھی اس وقت ہیں، ویل پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ایز اے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہی صرف نہیں، ایز اے بیک بون انڈسٹری آف پاکستان کام کر رہی ہے. ایسے میں ہماری 25% آف دی کمیونٹیز اٹیچ ود دس انڈسٹری. میری پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ اس پہ جتنی قانون میں سافٹنیس آپ کر سکتے ہیں فار دا سیک آف دا پیپل جو محنت کرتے ہیں اور اس انڈسٹری میں اپنے مقام کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، سو اٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ ایسے قانون اور ایسی امینڈمنٹس کریں کہ جس سے یہ انڈسٹری پروموٹ ہو. یہ پروموٹ ہوگی، نوجوان پروموٹ ہوگا، نوجوان پروموٹ ہوگا تو ہمارا پاکستان پروموٹ ہوگا، اینڈ دیٹس مائی پرومس. اسما خان بڑی اچھی بات کی. یہ وہ شعبہ ہے جو گیم چینجر ہے. یس. آپ $1 ارب کی منتیں کریں IMF کے لیے، ورلڈ بینک سے کہ کچھ دے دیں کچھ دے دیں، گزشتہ 4 مہینے سے ہاں سے کچھ نہیں مل رہا، بلکہ شرائط مزید دن بدن سخت ہوتی جا رہی ہیں. لیکن یہ شعبہ اگر پرائم منسٹر پاکستان مفتاح صاحب، وزیر خزانہ صاحب اس پہ توجہ دیں تو نہ کسی سے ڈالر مانگنے پڑیں گے، نہ کسی سے کوئی شرائط ماننی پڑیں گی، اپنی مرضی سے جئیں گے، اپنی زندگی سے جئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس شعبے کے ساتھ روزگار کا بہت وسیع نیٹ ورک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس شعبے کے اندر بہت سا منی چینج ہے. اس کے ساتھ جیسے اسامہ نے کہا کہ نوجوانوں کو، خواتین کو امپاورمنٹ دی جا سکتی ہے، اور بہت سی خوبیاں ایسی ہیں اس شعبے کے اندر جو آپ خوشحال پاکستان کے لیے، تعمیر وطن کے لیے، تعمیر پاکستان کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں. آج کریں گے، کل دنیا آپ کو یاد کرے گی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سید آصف علی کو اجازت دیجیے. میں اپنے مہمان اسامہ خان جو کہ چیف ایگزیکٹو خلیفہ پراپرٹی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنی بہت سی اچھی باتیں لوگوں کو ڈیلیور کی ہیں. اور ہم بھی یہ چاہیں گے کہ وہ پاکستانی ان سے رابطہ کریں، کہ یوٹیوب چینل کو دیکھیں اور ان سے ڈائریکٹ بھی واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف علی کو اجازت دیجیے. آئندہ کے لیے ایک نیا مہمان، نیا موضوع، نیا پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنوں کا بہت خیال دیا. اللہ حافظ.